دنیا لے آتے ہو بنایا سویراڑیاں مانگیاں نے تو اگلے نو بیڑا گرک کر جاتے بنیا سویراڑی مانگی بڑی ہے یار تسی ایتھے ہی پھڑ لو یہ بھی زہر میں کہو زہر تلیا دیا تو پھڑ بھی سکا بھی ساتھ لہذا بھائی مالی دا انتخاب ذرا احسن طریقے نہ کرنا اچھا کرنا تاکہ اہل سنت احباب مرجھا نہ جائے اے صبح قیامت تک احمد رضا دا باغ کھلیا اے مالی جی دا نا احمد رضا ہے توجہ ہے کہ نا بھائی تو عقیدہ ساڑھا تے اہل سنت ہی ہے یہاں سے اہل سنت ہی اگر کوئی سارے کو پوچھے نا تو تسی کون ہو تسی آکھاں گے اسی اہل سنت ہے ٹھیک ہے میں تو ایک مثال کوئی اسی مشین خریدنے ہیں کوئی ایسی والی وہ تو لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا میڈ ان چائنا دوسری خریدنے ہیں میڈ ان جاپان آپ دسو کام تو میں یہ کوئی کر دیا ہوں گیا ہوں جدو میڈ ان جاپان پڑے آئے دل وچ کوئی تسلی ہوئی ہے کوئی جے ہوئے نا میڈ ان چائنا تو مڑ بندہ پاہمیں لن لے وانتا ہے بھئی یہ دا اعتبار کوئی نہ پتہ نہیں انہوں پہڑی واری بانگ گئی تو جے میڈ ان جاپان ہوئے نا تو پھر تسلی جی دل لے ملتی ہے کوئی چیز کوئی دیاڑیاں کٹے دی کیوں پھر آپ تے لکھیا ہے نا میڈ ان جاپان ہے مشین ہوئی کیوں ساڑی مشین جو ساڑی ہے لیکن اتے میڈ ان چائنا لکھیا ہوئے تو کوئی نہیں پتہ لگتا پیڑا گلاس ہی نہ کٹے کٹھو سوئی پیو جی تے جے ہوئی نا میڈ ان جاپان جو نہ گنا پاویں میں پتھر پایا ہوئے اس رگڑ دے گا جیسا مطلب کچھ نام تسلی بخش ہوں دے بھائیہ ہوئی تے ساری دنیا دیئے سنیاں پر جدو نار لکھیا ہوئے نا بریلی والے سنیاں تسلی جی ہو جاندی ہے میں پکے ہو لے اعتراع ٹھوس کرنا لے نہیں تسلی جی ہو جاندی پر جب بریلی والے سنی نے تو موڑا پکے ہونے نے کچھے نہیں پکی وہ مسئلہ سمجھتے اللہ بھائی ہم تو بریلی والے کے تمام اعتقادات کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے فکر کو مسئلہ کیتا ہوئے کہ کسی دلیل دی بنیاد سے کہ انہوں نے اختلاف کرے تو جائز اگر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے امام قاضی ابو یوسف اختلاف کر سکتے امام ظفر کر سکتے امام محمد کر سکتے تو اختلاف تو ہے مگر اصول کی اختلاف کوئی نہیں ہوتا آپ اس بات کو یاد کر رہا ہو 1500 سال جو اہل سنت نے کسی عالم نے سنی اصول کی اختلاف نہیں کیونکہ اصول کی اختلاف کرنے والا بندہ سنی ناندہ نہیں مسئلہ سمجھ جائے گا نا آپ فقہی مسئلے کی اختلاف کرو تو آپ اہل سنت کے اندر کی گنجائش موجود ہے امام مالک نے امام احمد حنبل نے امام شافعی نے آپ نے اختلاف اپنے استاد نال فرمایا بس اسی اختلاف نو بھی قدر کی نظر نال تکنے مگر وہ اختلاف فقہی مسائل وچے فروعی مسائل وچے بھائی جان کو اصول کے اندر اختلاف یہ مسئلہ ہے اللہ ایک وہ وحدہ لا شریک ہے دا کوئی ثانی اپنے نظریات نو اس جگہ تے تقسیم بن لو جو لا شریک ہے وہ دا کوئی شریک نہیں نہ ذات اچ نہ صفات اچ نہ عبادات کسے قبر نو کسے پیر نو خود رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں
کعبے ال منہ کر کے سجدہ کرنے ہاں وہ کعبے نہیں کرتے رب نو یہاں کعبہ صرف مرکز ہے کعبہ مرکز ہے سجدہ کعبے نو نہیں کرتے سجدہ رب نو کرتے ہیں منہ طرف کعبے شریف ہے لہذا کوئی یہ نہ کہ وہ تسی کعبے ال منہ کرتے ہو جو بھی تو مڑ بوتی ہے نا نعوذ باللہ کعبہ بوت نہیں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات کعبے ال منہ کرنے مرکزیت قائم کرنا علامت اتحاد ہے اسلام کے اندر کعبہ سجدہ رب نو ہے اس کو علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے آپ دین کے اندر احتیاط دیکھو جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا سجدہ نہ کرو کیونکہ مجوس سورج پرست لوگ پرانے دور ستارہ پرست لوگ ڈوبتے سورج کو سجدہ کرتے ہیں دین اس ویلے سجدہ مکروہ قرار دے دیتا ہے کہ انہوں نال مشابہت نہ ہو جائے بھائی صاحب تو اسی تے اتنی احتیاط ہوتا ہے حضور خاتم النبی جی اور یہ عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا حضور نے اس کی وضاحت فرما دی حضور خاتم النبی جی نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ماشاءاللہ حضور تو بعد حضور دی ساری آل دے بارے اہل سنت عقیدہ تو ہے عین نور تیرا سب کرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سنی حضور دی ساری اہل بیت دا غلام اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دے تمام صحابہ جنتی نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضی اللہ عنہ ورضی عنہ جو حضور دے صحابہ دے تنقید کرے اشارہ کنایت اتبلا کے کسی انداز نہ حضور دے ایک صحابی تے بھی تنقید کرے وہ بندہ سنی نہیں رہا بندے آتے یہ ٹیڑا ٹیڑا ہو یہ تھوڑی جی گل کر بیٹھا سنیت جو نکل گئے میں کہ بندہ ایک لفظ بول رہا ہے اپنی بیوی بطلا وہ دی بیوی رام نہیں میں کہ وہ آنکھ میرے دی جو بچے پیدا ہوئے نہیں تھی کوئی لفظ بولے اگر نہیں جی پھر کوئی لفظ بڑا ڈانٹا ہے میں کہ وہ تو تمہیں ڈانٹا بیوی نکال جو نکل جائے تے بندہ ایمان اشترام ہے نا جدو حضور دے صحابہ یا حضور دی آل نے بارے گندہ لفظ بولے وہ تو بندہ سنیت ہی کیوں خارج ہو جاتا ہے سبحان اللہ گنجائش نہیں ہے جیڑا پیر بولے ان پیر بنانا جائز نہیں جیڑا مولوی بولے انہوں امام کے خطیب بنانا جائز نہیں جانور سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے جانے میں یاد رکھا فقیر ایک جملہ بول گیا کون کوئی بھائی مننے شاہ نہ مننے کوئی
کسی بھی مسلک نہ ہوئے غیر مسلمان تو پوچھو بھئی رسول اللہ تو بعد خلیفہ پہلا کون بنیا سے مطلب کسی غیر مسلمان تو پوچھ لو مسلمانہ تیران انہوں نے پوچھو کہ پہلا خلیفہ کون سی تو ناکھنا ابو بکر سبحان اللہ. دوسرا کون سی عمر فاروق. تیسرے کون سن حضرت عثمان غنی. بھائی صاحب میری تقریر دا سب تو اہم حصہ ہے تو سمجھ. ویسے تو میں ساری اہم سمجھنا آپ رہے ذرا سیان رکھ یہ 25 سال بندے بھائی صاحب حضور دے وصال تو لے کے حضرت علی دے خلیفہ بننے تک پچھلے سن بندے نے 25 سال 25 ایئرز. جدوں حضرت میرے سونے محبوب نبی دا وصال ہویا امام حسین دی عمر سی 6 سال. جدوں مولا علی خلیفہ بنے ادو ہو گئی سی 31 سال. امام حسین دی بھی امام حسن بھی 31 سال 32 سال اور مولا علی صدیق ترائے امام 25 سال مدینے رہے. ترائے خلفاء دے دور کتنے سال مدینے رہے وہ 25 سال حکومت سی صحابہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی تیرے دار بندے ہو کسی ادارے میں بہ جاؤ کوئی بندے نیوٹرل جیسا کہ انہوں نے با کے انہوں نے سیران تے قرآن درو انہوں نے پوچھو مدینے میں یہ 25 سال بانگ ایک کندی رہی ہے کہ 2 مسیح ایک کا ہی یا سجنہ منے بنائی ہے یا صحابہ منے بنائی ہے. مدینہ شریف جڑا پہنڈ ہے مدینہ شریف حضور دا وہ حضور دے دور جتنا سی اتنی ہن مسجد یعنی مسجد نبوی دے اندر سارا مدینہ انہوں نے وچ آ گیا. ایڈا کو پینڈ سی کہ ایک کی مسجد سی اذان بھی ایک کی ہوتی ہے. باجی رمض نہیں گل ہے بندے 2 سیاڑے پا لینے میں وسان گل ڈوٹ دے 5 سالان کے 365 دن بڑھتے ہیں سال تے 5 نمازاں پڑھدیاں دیہاڑے دیاں 25 سال ضرب 365 ضرب 5 لاکھ دے نیڑے نمازاں کتنیاں تے 50 پائی جی نہ 5 نکیاں 5 وڈی. تو سامنا بندیاں رکھنا بس اتنے قرآن دھر کے سن اے دسو بہت نہ 5 جو مسیح تے کو آئی کہ 25 سال حضور دی آل کے کھلوندی ہے یا صحابہ کے کھلوندے ہیں. یا منے بڑا بڑے ستوجہ ہے کہ وہ وکھریاں جماعتاں کریں دے آئے جنازے منے کرتے آئے یا کٹھے کرتے آئے یا وہ سید تے صحابہ جڑے مدینے میں جہائے وہ جسلے منفا عید اچھ کٹھے ہوتے آئے نمازاں اچھ کٹھے ہوتے آئے اگے کیڑا گل کھلوتا ہے میں جن ہر دی گل کرنا وہ اکسن دے با اگے علی کھلو گئے حالانکہ خلاف واقع ہے لیکن جو اکھن واقع علی کھلو گئے اکو ہاتھ بان کی نہیں انسٹیس بھی کر سکنے ہیں بجیڑے علی مگر 25 سال پڑھتے رہے ہیں انہوں نے جے منانگ نو منیا گل نہیں سمجھ آئیے جیڑے 25 سال مرشد علی پیچھے کھلوتے رہے ہیں نمازاں پڑھتے رہے ہیں انہوں نے جے منانگ نو منیا تو صرف نہ لے کے منانگ منیا بچہ
تے پایا کہ صحابہ 25 سال مرشد علی دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے نا اپنی حکومت ہوندیا حکومت تے کنفرم میں ہوا نہ تے جی وہ اپنی حکومت ہوندیا مولا علی مگر پڑھ دے رہے تے موڑ بھی ثابت تے ہویا نہ بلڑائی کوئی نہیں آج بڑے امام صاحب جلالی صاحب نے تو آنا چک دیا ہے تے علی نہ ملانگے تے نہیں جا مقتدیاں نہ لڑ فرضی بات ان حقیقی بات کی ہے حقیقی اے رمض نے سمجھو ہے جانے ماننا یزید تے حسین دی لڑائی یہ آئی کہ نہ میں تیرے اگے کھلونا ہے نہ میں تیرے مگر کھلونا ہے کیا کہنے جاگو نظر داخلے آ رہے ہوں میں بھی توڑنے دینے کوئی شاید داخل کرنا چاہتا توجہ ہے حسین دی تے یزید دی لڑائی یہ تھی کہ نہ میں تیرے اگے کھلونا ہے نہ میں تیرے پیچھے کھلونا ہے تو گندہ ہے یا حسین حسن تے علی جس صدیق دے پیچھے کھلوتے رہے رب دا نام یہ صدیق دا گلہ نہ کرتا کر تو علی دے امام دا گلہ کرتا کیا کہنے کیا بات توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہ ہوئی کہ نہ او میرے پیارے دوستو ہوئے میرے پیارے سجنوں حضور دے دین ویچ فرقہ واریت داخل کر دی تھی گئی جو دین نو کمزور کر رہی ہے میرے حضور دے دین نو پیار دلو میرے حضور دے دین نو محبت دلو میرے حضور دے دین نو حسن اخلاق دی ضرورت میرے نبی پاک سرکار دا طریقہ سنو حضور جس مسلح سے کھلون دے آئے اس مسلح سے ابو بکر صدیق کو کھلا رہے اور علی پاک نو جھنڈا دیتا نے ابو بکر ہیٹ کھلو کے لڑیا ہے ابو بکر نے اعتراض نہیں کی تھا کیا کہنے فقیرو حضور مسلح پہ جلوہ کرنے نماز پڑھا کے فجر دی حضور دی عادت مبارکہ سی آپ بیٹھ لے آپ بیٹھ لے اور لوگ اپنی کوئی سفر پہ کیا ہویا تھے اپنی گل سنے دا کسی کو راتی خواب آ گیا تو حضور کو خواب سنے دا کوئی پریشانی ہو گیا تھے حضور کو خواب پریشانی دس دیا ہے کرما لیا ہے جنہ دیا پریشانیاں رب دے حبیب سن لیا ہے توجہ ہوئی آپ دی کے نام حضور تشریف فرمانے تھے ایک صحابی عرض کرتے سونے ہیں جنہ دوڑا فلانا نوکر صحابی اس صحابی سرکار آج کل جلدی گھر جاندہ ہے اگی جلدی نہیں سی جاتا سبحان اللہ میں سبھے جاواں مرشد حضور فرماتے ہیں اچھا پھر ان کوئی پرابلم ہونی ہے چلو دے گھر چلیے پوچھ آئیے بدل کی مسئلہ ہے آج کل جلدی گھر کیوں جانا ہے وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے جی دے گھر بغیر دعوت تو حضور آپ پہ چل کے پوچھنا آگے نہ تیرا حال کی میرے نبی پاک سرکار فرمانے صحابی اگے نماز پڑھ کے بیٹھتا سائیں آج کل جلدی آن لگ پہ دعاج بھی شامل نہیں ہوتا خیری صحابیت کہتے بھی سونے میرے نام گھارے یہودیاں دا میرے گماڑ گھارے یہودیاں دا غیر مسلم نے تو سرکار انہوں نے گھر کھجور کیے جنہ دا جھگاؤ ساٹھے بیڑے آج کل کھجوراں دا موسم ہے انہوں نے کھجوراں پکڑیاں نے ساڑھے گھر نکلیاں نہیں سرکار میں جلدی اس تو آنا میرے بچے یہودی دیاں کھجوراں نہ کھا لین میں چوندہ رانا تے انہوں نے گھر دیندہ رانا میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھوانا چاہتا بھائی صاحب پہلے سمجھے آئی کہ اپنے بچوں کو رزق حرام نہیں کھوانا چاہیے رزق حلال کھوانا چاہیے
اور دوسری سمجھ یہ آئی کہ جس نبی دے صحابی یہودی دیاں کھجوراں نہیں کھاندے وہ نبی دی شہزادی دیاں کھجوراں کھا سکتے ہیں ستے ہو کے جاگتے پہ ساڑھے کو 1500 سالہ دا یہ کیس ہی نہیں پہ حال ہوتا ایسا کیسے ہو رہی کیڑی تبلیغ عزیز آنے من میرے پاک نبی سرکار نے اپنے صحابہ دی تربیت انج فرمائی ہے میرے نبی دے یار کافر دھوے حق نہیں رکھ لے میرے نبی فرما دے یہ پریشانی دجا یہودی نوآ کھجور دی قیمت لائے اسی پیسے دے کے تیری پریشانی مکان آئے سرکار بھی ہوں تو پریشانی بھی حال نہ ہوئے یہ جتنا نہ پڑھ ہو سکتا آئیے فرمایا انہوں قیمت لائے بھائی پیر تے آئے ہو جنہیں پریشانیاں کو کہہ دے ہوں آ جان تو پریشانی بڑھ جاندی ہے میں کچھ لے جاڑی بولے نو یاد جی اللہ اکبر کبیرہ ملانگانا مساکھے خیر فدیر آوے ملانا اگو کو کیا ہے جاٹا گرمی دا مساکھے ساڑھے آل سے دو میں نا مساکھے کی ہوئی مساکھے جیڑی شہ بھی آوے نقصان نہیں کرتا وہ اگلے اللہ والے ہائے جیڑے گھارا ہونا تو برکتاں پھیلنا صدا علیہ سنت اعتقاد ہے کہ اللہ والے قدم دھرن تے گھراں چ برکتاں پھیلنا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ اللہ والے قدماں دیاں برکتاں تے قرآن دیاں آیتاں نازل اولیاء اللہ اور اللہ دے محبوباں دے تبرکات دے اندر برکات ہوندیاں لیکن آج میں دے بات نہیں کر رہا آج میرا موضوع الگ ہے بھائی صاحب میرے نبی پاک فرمایا جا یہودی نو قیمت لائے میرے پاک نبی دے صحابی کہنے فرمانے نہیں یہودی انہیں کیا میرا ہمسایہ ہے میں جاننا تیرے کوئی پیسے کوئی نہیں قیمت لوا کے کی کرنی آدھے میں پیسے خود نہیں دینے پیسے میری سرکار دینے اللہ تو برکت دے عزیزہ نے فرمایا پیسے میری سرکار دے کچھ غیر مسلم بڑے کرمالے ہوندے ہیں انہوں نے مقدرہ ایمان لکھے ہوئے تھے وہ کوئی ماننے نگال کر لیتے وہ ایسی غیر مسلم ہوتی سی پر انہیں اندر کوئی پیار دی شمع جلی ہے وہ سکھے جے نبی قیمت دینی اپنے نبی نو کھجور نو بلا لے اسا سنے سچے نبی دے آنکھیں کھجورہ لگ جاندیاں ہوندیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دا صحابی آیا ہے ادھکر میں سونے آنے میں بیچنی نہیں اپنے نبی نو کھجور نو بلا لے میں رحمت للعالمین نبی دی شان تو قربان جاؤں میرے حضور فرما دینے یہودی نو آنکھیں آئی ہون کھجور نو یاد صحابی کھجور کو آئے یا کہ قدر کھجورے ساڑھے گھڑیا تینوں میری سرکار یاد فرمایا بھائیا آپ پہ جا کے دکھان واقعی نہ ہوا پھر نہیں ہوں دے تیرے پچھو سائیاں دا آکھن ہوئے تو بڑھ بولی طاقت ہو جاتی صحابی نے ایمان اس تزلزل نہیں آیا ڈولے نہیں پتہ نہیں کھجور آوے گی کہ نہ آوے گی وہ صحابہ نے پتہ سی ہے جس نبی دے سی نوکر وہ سکیاں کھجورہ اگا جان دائے وہ گنگیاں تو گلہ کرا جان دائے وہ انبولیاں بلا جان دائے
جا کے فرمانے کھجورے میرے گھر آ جا تینوں میری سرکار نے یاد فرمایا ہے یہودی دی دیوار ڈھا کے یہودی دی دیوار صرف پنجابی بولنا نہ میں بھی بڑھیاں یہودی دی دیوار ہے میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ دیوار گرا کی لیکن این پھر سن ذرا مزہ نہیں آتا واہ واہ جلدی سمجھ آئیے حضور سرکار کو ابو جہل نے برا بھلا کیا تو حضرت امیر حمزہ نے سنیا اس بڑے یہ کلمہ انہوں نے پڑھا تے وہ آئے تھے ابو جہل بیٹھا سی تو انہوں نے ہاتھ کمان سی اردو میں لکھا آپ نے اپنی کمان سے ابو جہل کو مارا اپنی کمان سے ابو جہل کو مارا تو میں بیان کرا کہ میں ناب حضرت امیر حمزہ نے اپنی کمان ابو جہل دے سر ٹھوکی واہ واہ ہے بڑا سوال بڑا ماشاءاللہ ابو جہل لو ٹھوکے واہ وہ انسان ذرا سوال زیادہ ہو گئے تھے اردو ذرا پولائٹ کی زبان ہے تو ان پتہ ہے اس میں مارنا کہتے ہیں پنجابی میں ٹھوکنا کہتے ہیں واہ واہ عام بندہ ہوئے تم نے آج مارنا بول لے کرو نہیں ابو جہل ہوئے تو ٹھوکنا چاہیے واہ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب انہاں نوں سواد نہیں ہوتا جنہاں جو ٹھوکیے ابو جہل ہیں کہ نہیں واہ ماشاءاللہ توجہ ہوئی کرنا ہوئی عزیزان نے وقا میرے حضور آواز ماری صحابی نے آ جاؤ یہودی نکت ڈھا کے زمین دا سینہ چیر کے کھجور سرکار دے قدمہ وچ آ گئی کیونکہ اللہ کا قرآن فرما دے اے محبوب پیارے میں تینوں صرف انسانوں کا نبی نہیں بنایا بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ عزیزہ نبی وقار میرے حضور سرکار نے سامنے کھجور آئی کلی کھجور نہیں آئی یہودی بھی نال آگے دل کر دے سوڑیا اپنا کلمہ پڑھا اندروں کفر مٹا ایمان دا نور داخل فرما کتنے نصیبہ والے انہوں کلمہ حضور پڑھایا اور سائیں فرمانے میں پڑھو لا یاد فرمائی دل جدیدہ رکھ اس کلمے دراز میں آنے اس ڈب دے بیڑے تارے سانت سے پیر پیارے پڑی گلا اضافہ کیا ویسے اردو میں تو اسے تضمین کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جوڑ لگایا عزیزہ نے 25 سال ہو گئے میں نے جھوٹے دین کی خدمت کر دیا میں سنیا تو کبھی پیسے نہیں مانگے ہم دین کے بیوپاری نہیں ہیں وجہ ہے میں کہندا ہونا میری فکر ہے کہ مولویاں نو دین دسن دے پیسے نہیں لینے چاہیے کہ اتنے دیو تے میں ہونا یہ دنیا دا طریقہ ہے سنیاں دا نہیں سنیاں نو چاہیے جڑا نہ منگے تو چوانی ان بھی دے چھڑیا کرن گڈیاں دوائی نال نہیں چلدیاں پٹرول نال چلدیاں تہاڈا کی خیال ہے ایم رائٹ
جی جی میں تو سیدھا سلو سلام نال گل کرنا میں گل میں ٹھیک کرنا کہ نہیں جڑا نہ منگے کو جو نہیں دتا کرو تہاڈا بھی عجیب معاملہ ہے جڑا منگے نہ تسی آندے تھرڈ کلاس مولوی ہے ایندی قیمت میں مولویاں نال جڑی لکھ بند ہے تے میں انہاں نال گل کرنا کہ یار تسی ایسے کیوں نہیں کہندے تو آندے جی تہاڈے مرید نے تانوں 100 بھی دے چھڈن تے مان جاندا ہے تے سان کوئی نہ دیندے تا منگنے کیا بات وہ اندر جی تواڈے تے مرید نے چلو تو گھراں نوں پھر لے سو تے نا تان 2005 میں دے چھڈا وہ باڑے دتا سننا لات بھی سنا عالم ناس بھی سنائے گا تو بھولے گا نہیں یہ لات پتہ نہیں کیوں تو جوڑ رہے دے رہا دے سمجھ سن گڑی کو نہیں بڑے بندیاں رکھے رہا خراب کرتے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یا تو سے میں اندر سوئے گا جڑے منڈے بیٹھے جڑی بی بی تو اپنے نکاح چ لینا ہو تو تمہیں پتہ لگے بھائی دوجا بھی فوٹو لیندی ہے موبائل ادھر کر دے نہیں صحیح تھی تے بھائی صاحب جڑا مولوی تو گھر جاندا ہوئے مولوی کیوں اپنے گھر لے آؤ واہ توجہ کیتی ہے کہ کوئی نہیں واہ واہ وہ مولوی جڑا تم گھراں دے سٹیٹس لیندا ہوئے تو بالکل بچنا چاہیے بہت خطرناک گناہ کام بہت خطرناک ہے وکیل بہت خطرناک ہے وکیل دی جڑا کٹ دے بندہ ہو جڑا غیرت مند سنی امام محمد رضا دے عقائد دی خوشبو ہوتی ہے سبحان اللہ وہ نا بریلویاں پر یہ آنکھیں جو بریلی والا لکھے سونا ہم نے صحیح لکھے میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ وہ یہ آنکھیں میرے نام میرے نام بریلوی لکھے لیکن میں ان کو آگیا بریلوی میں انکار نہیں کر رہا کیونکہ میں تھرڈ پہنچی ہے ماشاءاللہ میرے امام نے جو لکھے ہے سونا ہم نے صحیح لکھے سبحان اللہ اور جو ہے کہ نا میں بریلویت کی نفات سونے آیا جاوی کیا بات یہ سال دی نوکری دے اچھی نام ہو گیا کہ یہ تو میرا آخری بند ہوئے میری سرکار دی صورت اس طرح الحمدللہ ایمان رکیدہ رکھنے جدو مرا تے سونے آیا جاوی سونی صورت پاک وکھا جاوی نارے کلمہ یاد کرا جاوی پڑھی اللہ مسجد تشریف فرما سن حضور دے مرید بھی مسجد پیر تے وہ آئے جڑے آپ بھی مسیتے رہن دے انہاں دے مرید بھی مسیتے رہن دے ماشاءاللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نہ اور بھائی صاحب انہاں گلاں سمجھو نا حضور پیر سن نا ماشاءاللہ صحابہ مرید سن وہ پیر بھی مسیتے رہن دے مرید بھی مسیتے رہن دے پیر بھی مسیتوں لب دے تے مرید بھی مسیتوں لب دے جنہاں مسیت نال غیر لائے سبحان اللہ پیر بن ایک باجی تھوڑا ساڑھا جوڑ نہیں بنتا توجہ ہوئی ایک بندہ ہے اسے کہ یا محمد تسا میرے کوئی پیسے دے حضور فرمایا دینے یقال لہو فلان الحبر وہ بندہ غیر مسلم سی مسلمان نہیں سی اس نے کہا جی میرے تسی پیسے دینے آپ نے فرمایا دینے اس نے کہا دیو فرمایا یار تیرا ساتھ کمٹمنٹ سی بات آسی وہ مجھے آیا نہیں اس نے کہا جی پاہمیں وعدہ نہیں آیا پیسے دیو دینے دینا خیال فرمایا دینے تے ہے نہیں پر اجے وعدہ نہیں آیا اس نے کہا اگر پیسے نہیں دینے تو مسلح تو نہیں اٹھنا آج یہ مسلمان کا کردار یاد کر رہا میرے نبی پاک سرکار فرما دے ٹھیک ہے بھئی یہ تو نہیں اٹھن دینا تے نہیں اٹھاں گے فجر تلے کے زور ہو گئی فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء حضور نے ظہر پڑھائی ہے، مغرب پڑھائی ہے اور عشاء پڑھائی ہے۔ یہودی حضور نو اٹھن نہیں دیندہ، آپ مسیحیں اجازہ نہیں۔ ماشاءاللہ وہ مسیح دی بادلہ ڈھونڈا کہ صرف حضور دے چہرے لوگ ویکھی جاندہ ہے، بات پہ آئے متھے تے یا نہیں پہ آتے چہرے تے رنگت غصہ اتنا تبدیل ہوئی ہے یا نہیں، لیکن اتھے تے ایک مسکراہٹ ہوندی ہے اور وہ سرکار دے لمحہ تے ہر ویلے کھیل حیران ہے بھئی بندے صحابہ غصے جو صحابہ غصے اور بولے نا، لیکن حضور دے صحابہ نے اس یہودی نو غصے دیا نظرانہ صرف دیکھیا۔ مولا علی فرما دیں، حضور فرما دیں صحابہ منعنی ربی ان ادریم واحدا، میرے رب نے کسی کافر نال بھی زیادتی کرن تو میں نے منع فرمایا ہے۔ واہ میرا سونا نبی میں تیرے پیار تو سر کے جا کے جا، میرا نبی تو کسی کافر نال بھی زیادتی نہیں کرنے۔ فرمایا صحابہ نا یا رسول اللہ اس یہودی کل تو ہمیں اس قید کی تے آئی تھی سرکار سن حکم فرماؤ۔ میرے نبی فرما دے صحابہ انتظار کرو، ماشاءاللہ تھوڑا دیا انتظار کرو، ویکھو تے صحیح نتیجہ کی نکل دائے۔ صحابہ کہنے نے اگلی سویر ہو گئی، 24 گھنٹے لگ اللہ اللہ میں حضور دے کردار تو حضور دے حوصلے تو حضور دے اخلاق تو قربان علی لانے من 24 گھنٹے گزر گئے، میرے حضور بیٹھے میں صحابہ بیٹھے میں یہودی مسجد دیوار نال بے کے حضور دے چہرے دی دیاد کر رہے ہیں۔ آخر کار اٹھے نے سرکار دے قدمہ میں جا گئے، انقدر سونے در اصل میں اپنی کتاب قرآن تجھ پڑھیا سی، اگر نبی سچا ہوئے گا وہ دا خلق اچھا ہوئے گا۔ سونے میں تیرے حوصلے بھی آزمائش پہ کردہ، میری حد مک گئی ہے پر تیرے اخلاق دی حد نہیں آئی۔ کملی والے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے، میرے حضور فرما میرے پڑھ لا دکے نال دوجیاں دین دسیاں دین سمجھ نہیں آندا، کسی دین دس نہیں تے حضور دے طریقے نو سکھ پینا، پیار نال دین سکھا، محبت نال دین سکھا، پیار نال دین سکھا۔ جدو حضور دے طریقے نال دین سکھا سو لوگاں دے گھر کر جائے گا دل۔ میرے نبی پاک سرکار بیٹھے سن تو ایک عورت آئی، اس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی، حضور قدید تناول فرما رہے سن، قدید عربی دی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا۔
تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری تقریر اختتام نو پہنچی، آخری سبق یاد کر۔ حضور جدو جنگے ہو دے گیا، حضور دے نو چچا سان سب کو پیارے حضرت امیر حمزہ سے۔ حضرت امیر حمزہ حضور دی دفاع لڑنے شہید ہو گئے۔ ناک، کان، اکھاں، ہونٹ، جگر کٹ لیا گیا تو میری سرکار اپنے چچا جان تو دیکھ کے بہت روئے۔ جدو مکہ فتح ہوا تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو خط لکھا، یا رسول اللہ میں اپنے چچے قتل کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، سنیا رحمت للعالمین اور میں معاف کر دے۔ تو حضور نے جواب شکایت لکھ کے بھیجی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت تو بے امید نہ ہو، میں اللہ رحمت للعالمین بنائے۔ تو بھی آ جاتے ہیں بھی معاف کر۔ اے حضور دا طریقہ ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معاف کرو، اچھی بات کا حکم دیو اور جاہلہ تو بڑا کھلا۔ وعارض عن الجاہلین، جاہل پریز کرو۔ کچڑ گلی دے بچلے سان ہوئے تو کوئی ستا جانتا ہے یا ملال کھلا۔ کچھ لوگ کچڑ دی طرح پتر انہوں سیدھے نہیں جائیدہ، انہوں تو بلا کے نہ لنگ جائیدہ، اپنا راستہ کھوٹا نہیں کریدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی اس رمض کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا مولا کریم میرے سارے دوستاں دی حاضری حضور دی سیرت دی اس محفل میں قبول فرما۔ آقا کریم دی سیرت اعتقادات اہل سنت نشانو قائم ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے سانو چلنے والا بنا۔ یا اللہ بیماراں میں صحت دے، بھوکیاں نو رزق دے، بے اولاد میں اولاد دے۔ جنہاں بچیاں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، لنگر شریف کا اہتمام کیتا ہے اور اتنا خوبصورت اہتمام کیتا ہے، لائٹنگ کیتی، لنگر پکایا۔ یا اللہ انہاں بچیاں نو حضور دے دین دے صلی اللہ علیہ وسلم